ایک طرف جو ہے پرویز الہی صاحب کی یہ ڈبل گیم ایکسپوز بھی ہو گئی ہے. پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہٹیں گے تو پھر جناب نئے سی ایم کے لیے کاغذات نامزدگی داخل ہوں گے. چیف منسٹر پرویز الہی ہی ہوں گے، لیکن نیچے سے کابینہ جو پہلے پی ٹی آئی کی تھی اب وہ پی ایم ایل این کی ہو جائے گی. مونس الہی صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے چودھری صاحبان نے استعمال کیا ہے عمران خان صاحب کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے. دہشت گردی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر کافی زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں سر اٹھا رہی ہے. سی ٹی ڈی کے تربیت یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں زمان پارک میں پہرے دینے کے لیے عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ رو اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضوی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آج بہت خبریں ہیں، آج اتنے زیادہ تبصرے ہیں، چلیں بسم اللہ کریں. سر خبریں جو ہے وہ ہم پرویز الہی صاحب سے شروع کرتے ہیں کیونکہ اس وقت ساری گیم جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ انہی کے گرد گھوم رہی ہے. اب پی ڈی ایم کے لیے بھی وہ سب سے اہم بن گئے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے تو وہ اہم تھے ہی. تو اب لگتا ہے کہ یہ جو لیکن ایک طرف جو ہے پرویز الہی صاحب کہ یہ ڈبل گیم ایکسپوز بھی ہو گئی ہے کیونکہ جنگ میں جو ہے وہ یہ خبر باقاعدہ طور پہ شائع ہو گئی ہے کہ یہ ساری جو ملی بھگت ہو رہی ہے وہ پرویز الہی کی مرضی اور منشا سے ہو رہی ہے. اور آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کے بھی جو وزیر اعلیٰ ہوں گے وہ پرویز الہی صاحب ہی ہو سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ یہ سب پرویز الہی صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں وہ وزیر اعلیٰ تو ضرور ہوں گے لیکن پی ٹی آئی کے نہیں پی ڈی ایم کے ہوں گے؟ دیکھیں ساری خبر تو آپ نے بیان کر دی ہے، اب میں نے کیا سوال کے اندر تو اب میں نے کیا اس کا جواب دینا ہے. بالکل صحیح بات ہے. جو دیکھیں نا اگر ہم بات کریں کہ اسمبلی جو پنجاب اسمبلی کے اندر جو اسمبلی سیکریٹریٹ ہے وہاں کا پی این سے لے کے اور سیکٹری تک جو ہے وہ جناب پرویز الہی صاحب کا تقرر کردہ ہے یا ان کے حلقے سے تعلق رکھتا ہے یا وہ میرا مطلب ہے کہ ان کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. تو انہوں نے چیف اپنا جو اپنا کیا کہتے ہیں اسپیکر سیکریٹریٹ کو ایک طرح کا پی ایم ایل کیو کا قلعہ بنایا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے. کل اسپیکر جو قومی صوبائی اسمبلی کے موجودہ اسپیکر ہیں وہ بیٹھ کے کام کرتے رہے ہیں لیٹ تک. ان کو شاید خبر تھی یہ جو گزشتہ رات گزری ہے اس رات، تو اس وقت تک انہوں نے وہ سیکرٹری اسمبلی صاحب نے وہ نو کانفیڈنس والوں کو اشارہ نہیں کیا. لیکن جیسے ہی وہ رات گئے 9 بجے کے قریبات تقریباً اٹھ کے گئے ہیں تو انہوں نے 9:51 کے اوپر جو ہے 9:50 کے اوپر وہ وصولی کروائی ہے ان کے خلاف نو کانفیڈنس کی موو کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب آپ دیکھیے چیف منسٹر کے خلاف، اسپیکر کے خلاف اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، تینوں کے خلاف جو ہے وہ نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ سبمٹ ہو گئی. ٹھیک ہو گیا نا. اب تینوں اپنے عہدوں پہ برقرار نہیں رہ سکتے، انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہے. 137 ہے، مطلب 100 اس طرح کا کوئی آرٹیکل ہے جس کے تحت گورنر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اور جہاں چاہے اسمبلی کا اجلاس بلا سکتا ہے اور چیف منسٹر کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے. تو 2 چیزیں ہوئی ہیں ایک ہی وقت میں. 9:50 پہ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی چیف منسٹر، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، اور 9:51 پہ گورنر ہاؤس پنجاب سے ایک ایڈوائز جاری ہوئی چیف منسٹر پرویز الہی کے نام کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. اب کل شام تک اعتماد کے ووٹ کے اوپر جو ہے وہ کاؤنٹنگ ضروری ہے، اور کل شام کو اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے، جو کہ وہ نہیں لے سکیں گے اب تک کی ہماری اطلاع کے مطابق وہ نہیں لیں گے، تو پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے. تو پھر ان کے بعد لیکن سر یہاں پہ ایک سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے کہ کیا جب اسمبلی کا سیشن چل رہا ہو تو اس طرح سے یہ تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے؟ جی گورنر صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں نا. تو پہلے اعتماد کا ووٹ ہوگا نا. ٹھیک ہے جی، گورنر کسی بھی وقت کہہ سکتا ہے. جیسے ہی وہ عدم اعتماد سے چیف منسٹر صاحب الگ ہوں گے تو پھر جناب نیا سیشن بلائیں گے آپ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے. ٹھیک ہے، ان کے خلاف عدم اعتماد کے لیے یا نئے انتخاب کے لیے.
تو وہ خفیہ رائے شماری سے ہونا ہے. وہاں پہ پی ڈی ایم نے اپنی اسٹرینگتھ شو کرنی ہے کہ کتنے پی ٹی آئی کے لوگ غیر حاضر رہتے ہیں یا کتنے جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے سے اوائڈ کرتے ہیں یا کتنے اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے, وہ پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہٹیں گے تو پھر جناب نئے سی ایم کے لیے کاغذات نامزدگی داخل ہوں گے اور اس میں پھر دیکھیں گے کہ کون جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے. زیادہ امکان وہی ہے جو آپ نے اپنے سوال کے اندر بتا دیا ہے کہ کابینہ بدلے گی, چیف منسٹر نہیں بدلیں گے. چیف منسٹر پرویز لاہی ہی ہوں گے, لیکن نیچے سے کابینہ جو پہلے پی ٹی آئی کی تھی اب وہ پی ایم ایل این کی ہو جائے گی. لیکن سر یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک بات بہت زیادہ گردش بھی کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ باقی تو اتحادی اس طرح سے شامل نہیں رہے تھے, صرف ایک کاف لیگ تھی جو کہ ان کے ساتھ ابھی بھی تھی اور جس کی وجہ سے پرویز الہی صاحب جو ہے وہ سی ایم بھی بن گئے. تو وہ جو عمران خان کا ایک مشہور فکر ہے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, تو مجھے لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب ہی رہ گئے تھے اور وہ بھی اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو جائیں گے. تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا حکمت اپنی اپنائیں گے یا ان کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ ہاں دیکھیے, پی ٹی آئی جو ہے جب یہ دیکھے گی کہ وہ پنجاب اسمبلی نہیں توڑ پا رہی تو پھر وہ کے پی اسمبلی بھی نہیں توڑے گی. اور ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی یہ والی عدم اعتماد والی بات جناب عمران خان صاحب کے کان میں پڑے تو وہ بھاگ کے پی کے میں جا کے چھپ جائیں. عمران خان صاحب کو تو ڈاکٹرز نے ریسٹ تجویز کیا ہوا ہے. وہ ریسٹ 2 دن کا ہے نا, وہ ان کو ڈائریا ہوا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے 2 دن کا ریسٹ تجویز کیا ہے. 1 دن اس میں سے گزر گیا, 1 دن اور گزر جائے گا. تو اگر یہ ہو جاتا ہے, یہ میرا خدشہ ہے کیونکہ میں ماضی کے جو ان کا رویہ رہا ہے اس کے پیش نظر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہیں یہ خدشہ ہو گیا کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ حکومتی پارٹی بدلنے جا رہی ہے, چیف منسٹر وہی ہے, تو ظاہر ہے پھر وزیر داخلہ جو ہوگا وہ بھی پی ایم ایل این کا کوئی آئے گا اور زیادہ جو ہے وہ امکان ہے کہ عطاء اللہ تارڑ صاحب آئیں. تو عطاء اللہ تارڑ صاحب کے دل کے اندر جو عمران خان کی محبت کے سرچشمے موجزن ہیں اس کے حوالے سے مجھے آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے عطاء اللہ تارڑ صاحب کے حوالے سے تو آپ بے شک نہ بتائیں, لیکن محبت تو جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے دل میں بھی جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھی کہ کوئی نون لیگ کے بارے میں یا پی ڈی ایم کے بارے میں کوئی ان کے اچھے جذبات نہیں تھے. جس طرح سے وہ ہاتھ پہ بینڈیج وہ باندھ کے آئے تھے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ یا باقی جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں انہوں نے ٹی وی شوز میں بیٹھ کے ان کا مذاق بنایا. تو اگر وہ پرویز الہی صاحب کو ایکسیپٹ پھر کیسے کریں گے اگر یہ دلوں میں ان کے محبت تو کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. جی, یہ اقتدار کی محبت ہوتی ہے, ایک بات ہے. اور پرویز میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب نے مونس کو استعمال کیا ہے عمران خان کو جو ہے وہ دھوکے میں رکھنے کے لیے. جو وہ کمیونیکیشن مونس الہی کے ذریعے عمران خان سے کرتے رہے ہیں اس کے اندر کچھ اور پیغامات جاری جاتے رہے ہیں. اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو پھر تو پرویز الہی صاحب کی جو محبت ہے وہ عمران خان کے ساتھ اٹوٹ ہے. لیکن اگر ہم عدم اعتماد کی تینوں جو تحریکیں ہیں ان کا صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع ہونا دیکھیں, اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس سیکریٹریٹ میں جناب پرویز الہی صاحب کی مرضی کے بغیر پتہ بھی پار نہیں مار سکتا. ٹھیک ہے, مطلب پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو اس لیے یہ بات سمجھنے میں ہم حق بجانب ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ جناب پرویز الہی صاحب کی مرضی اور منشا کے عین مطابق ہو رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مونس الہی صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے چودھری صاحبان نے استعمال کیا ہے عمران خان صاحب کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے. اگرچہ عمران خان صاحب اتنے چوچے نہیں ہیں کہ انہیں پتہ نہ چل رہا ہو کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, لیکن بظاہر جو عمران خان صاحب کو طفل تسلیاں دی گئی ہیں وہ مونس الہی صاحب کے ذریعے دی گئی ہیں. اور مونس الہی صاحب نے جس طرح شمشیر برہنہ کی طرح عمران خان صاحب کا ہر فورم پہ دفاع کیا ہے, اس سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے اچھی توقعات رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن عمران خان صاحب کو پھر میں کہہ رہا ہوں اگر شائبہ تک بھی ہوا کہ جو ان کو پروٹوکول اس وقت زمان پارک میں حاصل ہیں اس کے اندر کوئی فرق پڑنے جا رہا ہے تو وہ 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے, لاہور سے سیدھی فلائٹ پکڑیں گے اور وہ چلے جائیں گے کہ پشاور کے اندر, اور وہاں پہ جا کے وہ
حکومت بھی جو ہے وہ نہیں توڑیں گے، وہاں کی اسمبلی بھی نہیں توڑیں گے، یہ بات جو ہے مجھے لگ رہی ہے. آئی مے بی رانگ، لیکن یہ میرا تجزیہ ہے. لیکن بات وہی، میرا سوال ادھر یہ کہ یہ اب پی ڈی ایم جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے ان تمام بیانات کے بعد اور ان ساری چیزوں کے بعد ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ قبول کر رہی ہے؟ بالکل اسی طریقے یہ سے ہماری سیاست کا کون سا حسن ہے؟ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ان کو قبول کیا تھا سب سے بڑا ڈاکو کہنے کے بعد. دیکھیے اپنا شورش کاشمیری صاحب ایک بہت بڑے صحافی تھے پاکستان کی تاریخ کے. عبد الکریم ان کا نام تھا پورا، لیکن وہ شورش کاشمیری سے لکھتے تھے کہ نام سے وہ ان کا پرچہ بھی تھا، چٹان ان کے پرچے کا نام تھا. تو ان کا ایک بڑا مشہور فقرہ ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. تو سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا تو پھر جذبات بھی نہیں ہوتے. ایک عام آدمی کے تو یہی جذبات ہیں جس کا آپ اظہار کر رہی ہیں، لیکن یہ پیور سیاست ہو رہی ہے جس کے سینے میں دل نہیں ہے. اور کل تک جو پرویز الہی صاحب جو ہیں، جو کہ جناب نواز شریف صاحب کا مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں انہیں پنجاب کی ہر جیل میں رکھوں گا، وہ واپس تو آئے ذرا، میں اسے پنجاب کی ہر جیل میں رکھوں گا، وہی پرویز الہی صاحب کل کے انٹرویو میں بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے کہ نواز شریف کتنے عظیم آدمی ہیں اور مریم یہ جو ہے وہ تو میری بیٹیوں کی طرح ہیں اور میں تو ان کا بہت احترام کرتا ہوں اور وہ تو ان کو اڑا کے رکھ دیں گے عمران خان کو. وہی پرویز الہی جنہوں نے ابھی چند ہفتے پہلے یا چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ وہ نواز شریف کو واپس تو آ لینے دیں، میں پنجاب کی ہر جیل میں اس کو رکھوں گا. اب انہوں نے رات 24 گھنٹے میرے خیال 48 گھنٹے پہلے جو انٹرویو دیا ہے اس میں یہ کہا ہے. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ ہمارے سیاستدان کس طرح لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال کے ساتھ لمحہ بلمحہ اپنے بیانات بدلتے ہیں، لیکن یہ سیاست ہے. تو اس لیے بظاہر نظر یہی آ رہا ہے جو میں نے عرض کیا ہے. آگے کوئی اس میں تبدیلی آ جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. سر سیاست میں تو یہی سب کچھ چلتا رہے گا، کیونکہ پچھلے کئی مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے یہ حکومت بنی تھی تو ہر تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی ہلچل شروع ہو جاتی ہے. اوبویسلی مطلب جب اتنے سارے اتحادی مل کے کوئی حکومت بنا رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ جو اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب جیسی ہو تو اس میں ہم کوئی بہتری کی تو امید نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہماری اکانومی میں کچھ بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے حوالے سے کب کوئی اچھی خبر ہمیں ملنا شروع ہوگی؟ دیکھیے اگر تو آپ امیڈیٹلی اچھی خبر یا بری خبر پوچھنا چاہیں تو بری خبر تو یہ ہے کہ آج سٹاک مارکیٹ 750 پوائنٹ مزید گر گئی ہے آج کے دن کے اندر. نیگیٹیوٹی تھی، ٹھیک ہے. دوسرا میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ PITBL ایک شیئر ہے وہ مطلب کہ 3 روپے 60 پیسے کا ہو گیا ہے اور مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ اب آپ خرید لیں، اب اس نے اوپر جانا ہے، کیونکہ اس کی طرح کے جو شیئر ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی 160 سے نیچے نہیں آیا، تو یہ بھی 160 پہ جائے گا. یہ میں نے خواب دیکھا تھا. اب وہ آج PITBL جو ہے نا وہ 4 روپے 20 پیسے کا ہو گیا ہے گرتے، اور وہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں وہ 148 سے گرنا شروع ہوا ہے. 148 روپے سے گرتا اب 4 روپے 20 پیسے کا آج اس نے لو لگا لیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 3 روپے 65 پیسے کی طرف جا رہا ہے. تو جنہوں نے بھی خریدنے ہیں وہ شکر ہے کہ وہ خواب ہی تھا، حقیقت نہیں تھی. آپ نے کئی شیئرز جو ہے اس کے خرید نہیں لیے؟ نہیں، میں نے وہ شیئر جو تھے وہ میں نے خریدے ہوئے ہیں کافی زیادہ، لیکن میں انہیں مزید خریدوں گا جب وہ 4 روپے سے نیچے جائے گا. لیکن یہ میں تو اس کو والیوم بڑا کروں گا نا تاکہ اس کی ایوریج بہتر ہو جائے. لیکن سٹاک مارکیٹ گری ہے، یہ بائنگ کرنے کا بہترین طریقہ ہے، بہترین وقت ہے، کیونکہ چیزوں اس وقت شیئرز کی قیمتیں بہت نیچے آ گئی ہیں. محب وطن پاکستانی کے طور پہ یہ ہمارے قومی اثاثے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود خریدیں. کجا کے باہر سے آ کے لوگ ان کو سستے داموں خرید کے اور مہنگے داموں بیچ کے ہمارا پروفٹ کما کے باہر چلے جائیں. یہ تو میری ہے ایک پاکستانی کے طور پہ اپنے ویورز کو نصیحت. اب آ جائیں اچھی خبر کی طرف. اچھی خبر یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کی سیلاب زدہ صورتحال کو کنسیڈر کرتے ہوئے 1 ارب 70 کروڑ ڈالر جو ہے اس کے فنڈز کی منظوری دے دی ہے. وہ فنڈز تو بیسیکلی استعمال ہوں گے صحت کے مقاصد کے لیے. صحت جو خاص طور پہ ماں اور بچے کی جو ہے وہ صحت کے لیے اور ان کی جان بچانے کے لیے جو سسٹم لگیں گے، جو نئے ہاسپٹلز بنیں گے ان کے لیے استعمال ہوں گے.
اس کے علاوہ اس زراعت کی بحالی کے لیے استعمال ہوں گے جو سیلاب کے نتیجے میں تباہ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ان گھروں کی اور ان شہروں کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے استعمال ہوں گے جو سیلاب میں تباہ ہو گئے. تو یہ تقریباً سیلاب فنڈ ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یوں جو پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے ایل سیز اوپن نہیں ہو رہی اور بہت سارے جو ہم چیزیں امپورٹ نہیں کر پا رہے اور ہمارے بزنس مین جو ہیں وہ اس کے اوپر شور مچا رہے ہیں اور جو ہمارے مینوفیکچرر جو ہیں اس کے اوپر شور شرابہ کر رہے ہیں, اس کے اندر ہمیں کمی نظر آئے گی. ایک تو یہ بات آپ نے مد نظر رکھ لینی ہے, اچھی خبر ہے. لیکن دوسری اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر اٹھنے جا رہی ہے کیونکہ اس وقت دھڑا دھڑ مذاکرات ہو رہے ہیں. آئی ایم ایف کا جو وفد آیا ہوا ہے نا نویں نظر ثانی کرنے کے لیے, 9th ریویو کرنے کے لیے, وہ اس وقت اسلام آباد میں مقیم ہے اور وہ آئی ایم ایف کے وفد کے مذاکرات جاری ہیں اور وہ انہوں نے کرسمس کی چھٹیوں پہ واپس جانا ہے اور بہرحال کرسمس کی چھٹیاں جو ہیں ان کے لیے باقی 1-2 ہی ہیں کیونکہ 23 کو واپس جائیں گے, 24 کو اپنی فیملیز کے پاس پہنچنے کے قابل ہوں گے نا, تو 25 کو جا کے وہ کرسمس منائیں گے. تو اس لیے کرسمس کی چھٹیوں سے پہلے انہیں واپس جانا ہے. اگلے 1 یا 2 دن کے اندر جو ہے وہ نکل آنا ہے اس کا نتیجہ, یہ جو ہے نا مذاکرات, اور 99% امکانات ہیں کہ وہ پازیٹیو میں نکلے گا کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے اور آئی ایم ایف کی جو کنٹری ترجمان ہیں انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ سے زیادہ محصولات جو ہیں یا ریونیو جو ہے وہ اکٹھا کر لیا ہے. تو زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کا پیکج بھی تھرو ہو جائے گا اور ہمیں اگلی قسط بھی وہاں سے مل جائے گی اور اس قسط کے ناطے جو باقی پیسے رکے ہوئے ہیں وہ بھی آ جائیں گے ہمارے. تو یوں ٹورڈز دا اینڈ آف دا ایئر ہمارے اسٹاک ایکسچینج کے لوگوں کے لیے اچھی خوشخبری ہے کہ مارکیٹ اٹھنے جا رہی ہے کیونکہ جیسے ہی آئی ایم ایف کا یہ تھرو ہوگا اور یہ ورلڈ بینک کی خبر بھی ہٹ کرے گی تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. تو چھیتی مال خرید لو جنہیں خریدنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جیسے ہی ہمارے یہ مذاکرات کنکلوڈ ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم بہتری کی طرف چلیں گے. تو یہ تھوڑا سا میں نے کہا کہ ہمارے پروگرام کے اندر اکانومی کا بھی جائزہ آ جانا چاہیے, ہمیں ہوپ دینی چاہیے لوگوں کو. مایوسی پھیلانے کے لیے تو بہت سارے ولاگرز بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل بالکل, اور اللہ کرے کہ جس طرح سے آپ نے بتایا ہے تو یہ صورتحال جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید بہتر ہو. لیکن سر دہشت گردی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر کافی زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں سر اٹھا رہی ہے اور بنوں سے بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کی خبریں آ رہی تھی. تو کچھ وہاں کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا اس ویلاگ میں کہ اس سارے سینیریو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں. اچھا دیکھیے, اس وقت 4 محاذ ہیں جس کے اندر جو ہے وہ حکومت پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ بارڈر کے اوپر تحریک طالبان افغانستان یا افغانستان کی حکومت جو ہے اس کے ساتھ ہمارے حکومت کا ایک الگ سے پھڈا ہے. چمن کے بارڈر کے اوپر طالبان کی طرف سے کم از کم 4 واقعات ہو چکے ہوئے ہیں. وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم سمگلرز کو ادھر آنے کے لیے راہ دے رہے ہیں کہ وہ غیر روایتی رستوں سے کنٹینر لے کے افغانستان میں گھس جائے مال لے کے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے ٹیکس کا نقصان ہوتا ہے, جبکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ سمگلنگ کے اوپر اصرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹس ہم پراپرلی نہیں دینا چاہ رہے یا نہیں دیتے. ویسے بائی دا وے یہ جو 5 افغانستان کو ہمارے جو ہیں آؤٹ لیٹ, ان میں سے 3 ایسے ہیں جس پہ پاکستان کا خرچہ زیادہ ہے اور وہاں سے ہونے والی انکم ہمیں کم ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کرپشن کتنی ہوگی. اور افغانستان کا جتنا ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے اس وقت, ان کی حکومت جتنا ٹیکس وصول کر رہی ہے, وہ اس کا 80% وہ ہے جو وہ پاکستان سے جانے والی اشیاء کے اوپر وصول کرتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کرپشن کہیں نہ کہیں تو ہے کہ حکومت افغانستان کا جو 80% ریونیو ہے وہ اس کو پاکستان کے ساتھ جو اس کے 5 آنے جانے کے راستے ہیں وہاں سے ملتا ہے, جبکہ پاکستان کے پاس جو ہیں ان میں سے کچھ 3 ایسے ہیں جن میں سے پاکستان کا اپنا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا, جو وہاں پہ سٹاف ہے اس کی تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی اور وہ حکومت کو پلے سے دینی پڑ رہی ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. تو ایک تو یہ ہمارا ان کے ساتھ کنفرنٹیشن ہے. یہ کنفرنٹیشن اب بندوقوں کے اوپر آ گئی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ 2 نقصانات بھی جانی نقصان بھی ہو چکا ہے. دوسرا یہ سی ٹی ڈی کا ایک سینٹر تھا, اس کے اندر
35 جو ہے وہ ہارڈ کور کرمنل تھے بنو کے اندر. ان کی نگرانی کے لیے اچھی خاصی فورس ہونی چاہیے, لیکن اس وقت کے پی کی بیشتر فورس جو ہے خاص طور پہ سی ٹی ڈی کے تربیت یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں زمان پارک میں پہرے دینے کے لیے, عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے. تو اب دیکھیے 35 لوگوں کو ریٹین رکھنے کے لیے یا مینٹین رکھنے کے لیے صرف 5 لوگ تھے وہاں پہ. تو یوں انہوں نے ان 5 کے اوپر جو تھا وہ قابو پا لیا, اور قابو پا کے انہیں ہوسٹیج بھی بنا لیا. پھر جو دیواروں پہ چوکیدارہ کر رہے تھے ان کو بھی قابو کر لیا, اور یوں یہ 3 روز سے ڈرامہ جاری تھا. اب تک جو وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپریشن ہوا ہے, پاکستان کی فوج کے اسپیشل سروسز گروپ نے آپریشن کیا ہے, اور صوبائی حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. انہوں نے کہا تھا ہم صرف مذاکرات کر سکتے ہیں, اور بیرسٹر سیف ان سے جا کے مذاکرات کر رہے تھے, لیکن جب مذاکرات ناکام ہو گئے. آپ اندازہ فرمائیں کہ اندر جو لوگ تھے ان کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ طالبان کی حکومت آ چکی ہوئی ہے. انہیں کہا گیا کہ آپ افغانستان جانا چاہیں تو چلے جائیں, تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جانا, وہاں پہ کرزئی کی حکومت ہے. کرزئی کے بعد ڈاکٹر اشرف غنی بھی وہاں پہ اقتدار میں رہ گئے ہیں, اور اس کے بعد سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا طالبان کی حکومت آ گئی ہے. تو یہ بیچارے کتنی, یہ لوگ جو ہیں یہ کتنی دیر سے اندر ہیں, اس سے آپ کو اس کا اندازہ ہوتا ہے. جی بالکل ناظرین, جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی تو اس پہ بھی ہم آپ کو جو ہے وہ رضوان رضوی صاحب کا انالیسس ضرور آپ کے تک لے کر آئیں گے. لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.